محبت نہ موسمی ہوتی ہے نہ علاقائی ہوتی ہے، نہ محبت جو ہوتی ہے وہ کسی خاص ماحول کی پابند ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سخت ترین ماحول ہے بدر میں، بظاہر حالات کٹھن ہے، حالات اتنے سخت ہیں کہ 1000 غفار سامنے کھڑے ہیں، 313 نے ان سے لڑنا ہے، حالات میں تیزی ہے، شدت اور بڑی پریشانی، بظاہر دنیا ساری کی نظریں اس وقت کی لگی ہوئی ہیں کہ حالات کیسے ہیں، تو ہر آدمی جنگی تدبیر کر رہا ہے، محبت کرنے والے محبت کر رہے ہیں۔ سرکار صفحے سیدھی کرا رہے تھے، ایک شخص کو کہا ذرا پیچھے ہٹ جا، تو اس نے کہا جی آپ نے تو مجھے چبو دیا ہے، وہ نیزے کی انی لگ گئی ہے یا کوئی چیز لگ گئی ہے، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ فرمایا لے لو بدلہ۔ اس نے کہا کرتا اٹھائیے، نبی پاک نے کرتا اٹھایا تو اس نے جسم چومنا شروع کر دیا۔ او یار تو عجیب بندہ ہے، یہ کوئی ٹائم ہے ان کاموں کا؟ سویرے جنگ ہونی ہے، حالات اور ہے، رنگ اور ہے، طبیعت اور ہے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں سویرے کیا بننا ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ مدینے والے کا وجود تو چوم لوں۔ بھئی جب ہمارا ہر وقت مطلب ایک ایک حرف سجن دے نا سانو دستا وانگ قرآن سورت یار دی ویندے رہنا۔ نہیں آپ کو نہیں نہ سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سورت یار دی ویندے رہنا اس سب عملہ دی جانے، ہر وقت یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ او بھائی جب آپ کی طبیعت مائل ہو جائے پوری طرح تو حالات کیسے بھی ہو، موقع کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو، یعنی جنگ احد کے دن ایک صحابی شدید زخمی ہے، تو بڑی دنیا زخمی ہوتی ہے، ارد گرد بیٹھے لوگ بھی کہتے ہیں ایمبولینس بلاؤ فلاں کو بلاؤ، اور زخمی کی بھی خواہش ہوتی ہے، ہوش نہیں ہوتی اس وقت، تو اس کا خیال ہوتا ہے یہ زخم کا کچھ بنے، یہ تکلیف کا کچھ بنے، میرے درد کا کوئی علاج ہو۔ لیکن نبی کریم قریب گئے، اس شخص نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر حضور کے قریب کیا اور محبوب کے قدم چومنے شروع کر دی۔ پیار کو موسمی نہ بنائیں، آپ ہر وقت مسکرائیں۔ اگر آپ آج کل لوگ کہتے ہیں عاشقان رسول کہتے ہیں نا ہمیں الحمدللہ، اور یہ بڑا خوبصورت لقب ہے عاشقان رسول کہلانا، تو عاشق تو بیچارہ ہر وقت عشق میں ہوتا ہے، وہ امبر بیل کو کہتے ہیں، وہ تو چڑھی رہتی ہے، غلبہ رہتا ہے ہر وقت، وہ تو ایک محویت کے عالم میں رہتا ہے عاشق، وہ تو گاہک سے لاڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتا، اس کی تو اپنی دنیا ہے، اسے تو کوئی ستائے تو وہ چڑھتا ہی نہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جو محبت کرتا ہے اس پر تو ہر وقت غلبہ محبت کا رہتا ہے۔ مارتے رہے سیدنا بلال کو، کافر مارتے ہیں تو مارتے رہے، اور نیرا مارتے نہیں تھے، وہ تانے بھی دیتے تھے کہ تو نے بڑا کلمہ پڑھا، دیکھ کلمہ پڑھنے کے بعد تیرا کیا حال ہو گیا، لیکن حضرت بلال مست تھے کیونکہ محبت کا غلبہ تھا نا، ان کی باتیں کانوں سے ٹکراتی نہیں تھی۔ اصل ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اس آلو دی فلانے نے گل کیتی ہے، بھائی پھر کیا ہو گیا ہو، ایک بات نہیں صحیح جا سکی، فلاں نے کہا آپ ڈنڈیاں لگاتے ہیں، فلاں نے کہا آپ دیگے پکاتے ہیں، تو چنگا ہے آکھے حضرت۔ میں ایک دفعہ جلسے سے نکلا باہر، شروع کی بات ہے، تو میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، 2-3 لوگ ساتھ تھے، تو ایک نوجوان نے پیچھے سے آواز کسی کہنے لگا ملا دیو، تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ نہ سن لیا، میں انہوں کیا کری پھر آخ یہ تیرے لیے تانا ہوئے گا، ساڑھے لیے تے تمغہ ہی، ہاں یہ تے تمغہ ہی۔ لوگ کہتے ہیں فلانا فلانی پارٹی کا، فلانا فلانی پارٹی کا، فلانا فلانے گروپ کا، میں اس گروہ سے ہوں جو مدینے والے کا میلاد مناتا ہوں۔ سنے جی، اللہ آپ کو جزا دے، سنے۔ تو بھئی آپ چیزوں کو تانا نہ بنائے، نینا نہ بنائے، آپ اس کا مزہ لیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ پریشان ہو جاتے، آپ نے بانداری رکھ لی، تو کسی نے کیوں مولوی، پریشانی والی گل ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں ٹینشن والی بات ہے؟ یہ تو مزیدار بات ہے۔ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا،
ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਪੁੰਜੇ ਸੁੱਟੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਇਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਬੂਟਾ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਪੁੱਟੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਝੂਟਾ ਝੂਟ ਲਈਏ, ਪਿਛਾ ਹਟੀਏ ना। आप नाज करें, नाज। आपको पता है नबी पाक ने गरीबी को नाज बना दिया है, गरीबी नाज बन गई। हजरत खदीजा कुबरा को समझ आई कि मदीने वाले को गरीबी पसंद है, उन्होंने सारा माल खैरात कर गरीबी इख्तियार कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक को समझ आई कि महबूब को फकर इख्तियारी है, मेरे नबी का फकीरी पसंद है, सारा माल दे के ना तो टाट का लिबास पहन के आ गया। जो महबूब को पसंद है, जिस तरह उसका ख्याल है, जो उसकी रजा है, जिंजे रखे उंज रहना है। ओ भाई आप पर जब तक हर वक्त मोहब्बत गलबा नहीं ना रखती, हर वक्त जब तक आपकी तबीयत पर गलबा नहीं रहता प्यार का और नबी पाक के प्यार का, जिंदगी मजेदार नहीं। ये लड़ाइयां उतनी देर तक है जितनी देर तक प्यार नहीं। ये दंगे फसाद प्रोटोकॉल मैं तू ये सब उतनी देर है जितनी देर मोहब्बत का ना एक जायका होता है। जायके का तो आपको पता होगा, मीठे का भी जायका होता है और कड़वे का भी। मोहब्बत का भी एक जायका होता है। ये जायका अगर लग जाए ना, और ये लग जाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर चाहते हो ना तुम्हें ईमान का जायका मिले, जायका, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अगर तुम चाहते हो तुम्हें ईमान का जायका मिले तो 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन कौन से? फरमाया एक तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, जायका मिलेगा, जायका मोमिन होने में लुत्फ आएगा, मजेदार हो जाएगी जिंदगी। और दूसरा फरमाया जिससे भी प्यार करो ना अल्लाह रसूल के लिए करो, कोई लालच नहीं, कोई हिरस नहीं, कोई तमा नहीं, कोई दुनियावी मुफाद, जिससे भी मोहब्बत करो अल्लाह रसूल। और तीसरा फरमाया कलमा पढ़ने के बाद कुफर की तरफ जाना तुम्हें इतना नापसंद हो जितना आग में जाना नापसंद। माना क्या है? मोमिन होने पर नाज करो, मोमिन होने पर तुम्हें फख्र हो कि हम मोमिन हैं, फिर तुम्हें ईमान का जायका आएगा, मिठास ईमान की नसीब हो। अगर तुम्हें फख्र हो जाए तो शुक्र है अल्लाह का हम मोमिन है। हम ना छोटी छोटी बात पे कड़वे हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पर हमारी अना को ठेस पहुंच, छोटे छोटे मुफाद की खातिर बड़ी बड़ी बातों बड़े बड़े मिली नुकसान करते हैं। मोहब्बत का जिन लोगों पर गलबा था वो कैफ का शिकार थे। कोई सख्ती, कोई तलखी, कोई किस्म किस्म का बोझ, कोई प्रेशर उनकी मोहब्बत को ले जा नहीं सकता। आपको पता है बच्चे से प्यार हो जाता है माँ बाप को, चढ़ती जवानी और उल्फवाने शबाब, ख्वाहिशात जवान, लेकिन बच्चे से प्यार हो गया ना तो बीवी कहती है अपने कपड़े भी ले ले ईद पे, कहना मेरे ठीक ने, तू बाला दे बड़ा। तो इसे कोई यार हद हो गई है, तू तो जवान आदमी है और तू तो शीशे के आगे से हटा ही नहीं करता था। तो कहते पुरानी बात है ना, अब दिल करता है कि ज्यादा प्यारे मेरे बच्चे लगे। मोहब्बत है ना बच्चों से। आप इस बात को समझे, हम ना हमारी तबीयतों में, हमारे लहजों में वो गलबा नहीं होता जो एक मोमिन पर गलबा रहता है। जब ये गलबा, लोग कहते हैं सारे लोग गलत है लिहाजा मैं भी गलत हो गया हूं, ना बंदा ने एंजी करनी चाहिए जी। ये सहाबा का नारा नहीं था। वो कहते थे कोई कुछ भी करे हमने खुल्के मोहम्मदी का इजहार करें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वजह क्या थी? वजह इतनी थी कि मोहब्बत गालिब हो गई, तबीयत पर पूरी तरह छा गई। अपने आप को तुर्श न रखा करे, तलख ना रहा करे, छोटी छोटी बात में नाराज ना रहा। हम नाराज बड़ी जल्दी होते हैं, नाराज ही रहते हैं और नाराजगियां बताते रहते हैं, देखो जी की कर छड़िया बंदियां ने। और जनाब मेरा एक संगी है, तो एक दिन मुझे कहने लगा लोग जलसों का बंदोबस्त नहीं ठीक करते, इंतजाम नहीं ठीक करते, राशि ज्यादा हो जाता है और आने वाले भी ख्याल नहीं करते, रास्ता नहीं देते आते। मैं क्यों साढ़े शिकवे न ला, कभी साढ़ा शिकवा सी बंदे आते नहीं। कभी शिकवा ये है, वो एक दिन मेरे इदारे के जो हमारे नाजिम है
پیار والا بچہ ہے، وہ کہنے لگا اب جگہ کم ہے، اب تعداد بہت زیادہ ہے، بچے داخل نہیں کر سکتے زیادہ. وہ کہتے ہیں جی بندے پہ کوئی گل ہی نہیں سمجھتے، انہوں نے آخیا کہ کمرے کو نہیں تھا کو نہیں کتنے رکھیے وہ تھا. میں کیسی لوگ سن جڑے کہتے سن لوکی بچے مدرسے داخل نہیں کراندے. او بھائی آپ ہر عنوان پر ہی تلخ ہو جاتے، ہر پہلو پر ہی ناراض ہے، ہر حوالے سے ہی کوئی نہ کوئی دل میں سختی پیدا کر لی. آپ نرم رہیں، آپ پیار کریں. کل بیٹی دعا مانگ رہی تھی یا اللہ بچہ دے، آج وہ کہتی ہے میری گل نہیں بنی بات. دیکھو جی نے ستایا بڑا ہے. او بھائی آپ تھوڑا سا نا آپ حوصلہ کریں، تھوڑا پیار کریں، تھوڑی محبت کریں، لہجہ پیار والا بنائیں. آپ کا رنگ ڈھنگ اپنا ہونا چاہیے. فقیروں کے سٹائل اپنے ہوتے ہیں، ان کا طرز حیات اپنا ہوتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری سردار آدمی تھے، مالدار تھے، دبدبا تھا، تن تنا تھا. اچانک ایک دن ایک بندے نے دیکھا کہ جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے. یہ ہوتا نہیں نا روٹین میں. اے جڑے دیندار پیرا نے رکھے نے نا ملازم، انہوں نے کپڑے بھی نہیں جلتے انہوں ورگے جنہیں انہوں نے رکھا ہے. ہاں جڑے حقوق تے تقریرا کرتے ہیں نا انہوں نے بھی یہ رنگ آئے ہایا. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے. شہنشاہی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری. بڑی مصیبت ہے جو لوگوں کو فقیر فقیر ہونے کا درس دے رہے ہیں، خود امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں. او بھائی حضرت ابو ذر غفاری سردار ہو کر، مالدار ہو کر، ایک امیر کبیر مزاج کے وہ لوگ ہوتے تھے، تو جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے. تو کسی نے پوچھ ہی لیا، بے موسمہ پھل تھا نا اس زمانے میں، یہ کام ہوتا تو تھا نہیں. پوچھ لیا جناب عجیب بات ہے، آپ کی اور غلام کے کپڑے ایک جیسے. ابو ذر غفاری فرمانے لگے پہلے ایسا نہیں تھا، یہ ساری برکتیں مدینے والے محبوب کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی غلام کو ایک دفعہ میں نے کچھ کہہ دیا تھا تو حضور نے فرمایا تھا یہ غلام تمہارے بھائی ہے، جیسا خود کھایا کرو ویسا انہیں بھی کھلایا کرو، جیسا خود پہنو ویسا انہیں بھی پہناؤ. کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے، اللہ کرے آپ کو بھی لطف آئے بات کا. فرماتے ہیں وہ جو حضور کی زبان سے نکل گیا تھا ہم اس کے پابند ہیں. پیار جو کر لیا ہے، محبت جو ہو گئی ہے، غلام جو ہو گئے. سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. جس طرح کہہ دے بس ٹھیک ہو گیا. محبوب نے فرما دیا او بھائی طور طریقے بدل، انداز بدل، آپ کا اخلاق بدل جائے، کردار بدل جائے، زبان کی تلخی چلی جائے، کڑوا کسیلا پر نکل جائے، دان ٹپٹ نکل جائے. جو محبت والا ہوتا ہے وہ تو دبا دبا رہتا ہے، پیچھا پیچھا رہتا ہے. وہ سخت ہوتا ہے پر صرف دین کے مخالف کے لیے. اشداء علی الکفار، باقی تو اس کے لہجے میں مٹھاس ہے، باقی تو اس کے انداز میں پیار ہے. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، اور پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے. یہ غلبہ جب آپ کی طبیعت میں آئے گا پوری طرح غلبہ، کوئی ناز نخرا نہیں رہتا. غلام بھی پیارے لگتے ہیں، فقیر بھی پیارے لگتے ہیں، سادے لوگ بھی پیارے لگتے ہیں. پھر حضرت عثمان غنی جناب بلال کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں تو ناز سے کھاتے. پھر حضرت صدیق اکبر جناب بلال کو خریدنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جس مول ملے گا میں لے کے آنا، چونکہ مدینے والے کو جو پسند آ گیا ہے. او میرے بھائی ہم نہ نیرے تابے میں ہیں، ہم نے الف با بھی نہیں پڑھا محبت کا. ہم تو سارے کام کرتے ہیں سیاڑے سیاڑے، اور جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو محبت سے شروع کرتے ہیں. تیرا انداز، تیرا سٹائل، تیرا اٹھنا بیٹھنا. حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیار ہو گیا نبی پاک سے، مسلمان ہو گئے. اماں جو تھی وہ احتجاج پہ بیٹھ گئی، بھوک ہڑتال کر دی ماں نے. اور سارے لوگ جانتے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے. چھوڑ دینی میری بات پر توجہ کریں، ادھر دیکھ پیارے بھائی، نہ بولو.
ادھر دیکھ ادھر دیکھ. اب تو ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت ماحول بن گیا تو. اور آپ کو پتا ہے تقریر بھی میں تھوڑی کرتا ہوں, موڈ کے لانا جلدی سے بات کو ختم کرنے کی جانی. حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ سب جانتے تھے آپ بڑا پیار کرتے ہیں. والدہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی, کہنے لگی جب تک آپ کلمہ نہیں نہ چھوڑیں گے. بھوک ہڑتال نہیں چھوڑتی, ایک دن بھی روٹی نہیں کھائی, 2 دن بھی نہیں کھائی, 3 دن بھی نہیں کھائی. گلی گلی باتیں ہونے لگی. باتیں تو ہوتی ہے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ماں جیسے کہتی تھی کر لیتے تھے. جا کے نا تو والدہ کے پاس کھڑے ہو گئے, ادھر دیکھنا میری طرف. کہنے لگے اماں میں تیرا ہی پتر ہوں نا, تو مجھے اچھی طرح جانتی ہے اور میرے ذہن کو بھی سمجھتی ہے. یہ ان کی باتوں کا معنی عرض کر رہا ہوں. تو سمجھتی ہے نا ہر چیز کو کہ میں کیا ہوں, تیرا بیٹا جو ہوا کیا سمجھتی ہوں. فرمایا ماں پھر تو میرا ارادہ کان کھول کے سن, تیری ایک جان ہے, اگر تیری 1000 جان بھی ہو اور ایک ایک کر کے نکل جائے تو میں محمد عربی کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑوں. یہ چھوٹ نہیں سکتا مجھ سے. یہ کوئی نشہ ایسا ہے, یہ کوئی انداز ایسا ہے, یہ کوئی پیار ایسا, یہ چھوڑا جا سکتا. لیکن محبت نہ 2-3 نتیجے مانتی ہے. ایک تو محبت کرنے والا کبھی بد خلق نہیں ہوتا, کیونکہ محبت کڑوا بولنے نہیں دیتی, وہ ہمیشہ با اخلاق ہوتا ہے. ہاں آپ کے لفظوں سے بھی پتا چلے کہ محبت والے ہیں. ایسا نہ ہو کہ لفظ تیر برسائے. اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا اخلاق ٹھیک کریں. کیوں؟ میں دلیل دینے لگا انہیں. کیوں اخلاق ٹھیک کریں؟ اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا میرا سب سے پیارا وہ ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا. میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے اور قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریبی. 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا میرا سب سے زیادہ پیارا وہ ہے, قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق زیادہ اچھا. تو بدلیں اپنے اخلاقیات کو, اپنے لہجوں کو بدلیں, اپنے انداز کو بدلیں, اپنے طور طریقوں کو بدلیں. اگر آپ محبت رسول والے ہیں اور حضور کا قرب چاہتے ہیں اور معرفت مصطفیٰ چاہتے ہیں تو پھر تلخیاں, ترشرویاں اور لہجے کا روکھا پانی اس کو تبدیل کریں. پھر دوسری بات, جو نبی پاک سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, وہ حضور کے اطاعت گزار ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے فلانے سے پیار بڑھا ہے پر میں اس کی بات قسطوں میں مانتا ہوں. نماز ٹھہر کے شروع کروں گا تو داڑھی ابھی رکھنے کی عمر نہیں آئی ہے, اور میں فلانا کام کر لوں تو پھر میں جناب فلان چیز کر لوں گا. محبت والے قسطوں میں محبت تو نہیں نہ کرتے. محبت تو وارفتگی اور شوق کا نام ہے. جب آپ کو حضور سے محبت ہو گئی تو پھر تو آپ اشاروں کنایوں میں بھی ہر بات مانیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے انتظام ہو رہا تھا نا, بیٹھ جائیے آپ, بیٹھ جائیے آپ, بیٹھ جائیے, یہ کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ. تو سرکار بھی جمعہ پڑھا رہے تھے, جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ایک شخص کھڑا ہوا تو کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب ایک آدمی سے کہا تھا, ایک صحابی ابھی مسجد کے دروازے پہ تھے, وہ وہیں بیٹھ گئے. ایک سمجھ لے گلی میں تھے, وہیں بیٹھ گئے. ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے, وہاں بیٹھ گئے. نماز کے بعد فرمایا آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. فرمایا آپ کو تو کہا ہی نہیں, وہ تو فلاں کو کہا تھا. تو فرمایا یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا, آپ نے حکم دیا لہذا ہم بیٹھ گئے. اور سنگیو دوستو, خدا را محبت کا معنی تو سمجھو. اگر تجھے نبی پاک سے محبت ہو, میں کیسے مان جاؤں تیری فجر قضا ہوتی ہے, سمجھا نہیں نہ جا سکتا. ماں کو محبت ہوتی ہے نا بچے سے, تو بچہ پورا اٹھتا نہیں, رات کو پورا اٹھتا نہیں تو وہ دودھ بنانے باورچی خانے پہنچ بھی جاتی ہے. ابھی پوری طرح جاگا نہیں, اس نے 2-3 دفعہ سائیڈ چینج کیا تو اماں کو سمجھ آ گئی دودھ پینے کا ٹائم ہو. تیرے محبوب کے نام کی تو سویرے اذان ہوتی ہے, تو چپ کر کے سویا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مانو بھی کہ میں عاشق رسول ہوں. تو بھائی اس طرح تو مانا نہیں جا سکتا. آپ کو عملاً ثبوت دینا پڑے گا, عملاً ثبوت دینا پڑے گا.
اور پھر اگر حضور سے محبت ہے تو محبت رسول کا ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی امت سے بھی محبت کی جائے، اپنے گروپ سے نہیں، اپنی جماعت، اپنی تنظیم، اپنی پیری مریدی، اپنے کھاتے، اپنا آنا، اپنا جانا، اپنے طور طریقے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں۔ اور مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، امت سے پیار ہو، امت سے، امت کی بات کر، امت کی۔ اگر تو عاشق رسول ہے تو سچ بتا، کبھی رات کو سوتے ہوئے فلسطین کی بیٹیاں یاد آئی ہیں؟ اگر تجھے واقعی پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بتا کہ خون میں نہلایا ہوا سارا غزہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تجھے خیال آیا؟ تیری توجہ پیدا ہوئی ہے، تیرا کبھی ذہن بنا ہے؟ لیکن بس اپنی زندگی میں مست، ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے، ایدری فقر میں دولت عثمانی، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی۔ بھائی اگر حضور سے محبت ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پیار ہو۔ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک گلی میں 10,000 کا پیزا بھی آئے رات کو اور اسی گلی کے اندر بچے بھی روتے ہو کہ ان کے پاس روٹی کوئی نہیں۔ ایسا تو نہیں نہ ہوتا۔ میرے بھائی اپنی زندگی میں، مزاج میں محبت کے اصول تو سمجھے، قاعدے تو سمجھے۔ بیٹا خاموشی سے سنتے، خاموشی سنتے، اللہ آپ کو جزا دے، آپ بڑے پیارے، خاموشی سے سنتے، اب کچھ نہ کہیں نہیں، کل محبت ہی ہو رہی، تسی لڑائی کر رہے ہو جناب، درویش آ جاؤ۔ آپ سنیں، بس 2 باتیں اور کرنی ہے، مضمون مکمل ہو گیا۔ حضور کی امت کا پیار، اور پھر نبی پاک سے محبت ہو اور خدمت دین کا جذبہ ہی نہ ہو۔ میں بھی حقوق بیان کرتا ہوں علماء کے، ائمہ کے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہم خادم ہیں، اگر ہماری کوئی خدمت بھی نہ کرے تو ہم نے تو دعویٰ کیا ہے محبت رسول کا۔ نبی پاک کے دین کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، دین آگے بڑھانے کے لیے، مسجدوں کی تعمیر کے لیے، ادارے، مدارس، بچوں کو قرآن پڑھانا، بچیوں کو تعلیم دین دینا، اخلاقیات کا سبق دینا، کیا یہ ہماری ذمہ داری کا حصہ نہیں؟ اس کے لیے دور جدید کے تقاضوں کی روشنی میں ہماری منصوبہ بندی کیا ہے، ہمارا ارادہ اور پروگرام کیا ہے؟ لیکن چونکہ ہم نے دعویٰ کر دیا اور ہم کہتے ہیں پھر ہمیں مانو بھی، اور جبرن مانو ہے، تو محبت رسول کے تقاضے کو سمجھو۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت جو پیغام دیتی ہے، اس پیغام کو عملاً اپناؤ۔ پھر سچ بتاؤ، محفلوں میں نعتیں سنتے ہو، کبھی یہ بھی دل کیا رات کو تنہائی میں مدینے والے کی نعت سنے، اکیلے میں کسی کو پتا نہ ہو، اور انسان اکیلے میں بیٹھ کے اور حضور کی سبز جالی اور مدینے کا تصور باندھ کے کہہ رہا ہو، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ یہ بھی تو ہمارے دل میں خواہش ہو نا، اکیلے میں نعت پڑھنا۔ اور پھر اگر حضور سے پیار ہو تو کبھی ایسا بھی ہو کہ آج اور کوئی کام نہیں، صرف درود و سلام، حضور کی بارگاہ کے نام۔ ایک تو محبت والا لہجہ بنائے، عشق رسول کو خالی محفل تک، جلوس تک محدود نہ کرے۔ آپ دکان پر بھی عاشق رسول بنے، آپ لوگوں سے لین دین کرتے وقت بھی عاشق رسول بنے۔